اس لیے کہ کل قیامت کے دن امام اعظم آئیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، وہ فقہ پیش کریں گے۔ امام بخاری آئیں گے، آپ کیا لائے ہیں، وہ اپنی شرح آفاق تصنیف بخاری پیش کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے، کیا لائے ہو، وہ اپنی ولایت پیش کریں گے۔ علماء اپنا علم، قراء اپنی قرات، خطباء اپنی خطابت، مفسرین اپنی تفسیریں، محدثین اپنی شروحات اور اولیاء اپنی ولایت، یہ رب کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جب حبشے کا بلال آئے گا اور اللہ پوچھے گا بلال تو کیا لایا ہے، تو وہ کہے گا تیرے نبی کے چہرہ پر انوار کی زیارت لے کے آیا ہوں۔ پچھلی ساری امت مل کر بھی صحابیت کے درجے کے پاؤں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، سٹیج پہ جو علماء ہیں، مجھے نہیں علم کہ میری تائید کریں گے یا نہیں، آپ میری تائید کریں گے یا نہیں، میں کہتا ہوں کہ جس طرح نبوت کا درجہ کسبی نہیں وہبی ہے، اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں وہبی ہے۔ سمجھ گئے آپ کسبی کسے کہتے ہیں؟ نہیں آپ کو سمجھ آئی۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتے ہیں محنت کو۔ کیا مطلب؟ کوئی آدمی نمازیں پڑھے نبی بن جائے، کوئی آدمی روزے رکھے نبی بن جائے، کوئی آدمی راہ خدا میں خرچ کرے نبی بن جائے، کوئی آدمی رات کو جاگے تہجد پڑھے نبی بن جائے، کوئی آدمی جہاد کرے نبی بن جائے، اور اگر بندیالوی کا اشارہ آپ سمجھ جائیں، کوئی آدمی انگریز کی جوتیاں چاٹے اور نبی بن جائے، یہ درجہ کسبی نہیں ہے، نہ عمل سے ملتا ہے، نہ نمازوں سے ملتا ہے، نہ زکوٰۃ سے ملتا ہے، نہ صدقات سے ملتا ہے، یہ درجہ وہبی ہے، یعنی عطائے الہی ہے۔ یہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ مکے کے یتیم کے سر پہ تاج رکھ دے، اس کی مرضی ہے۔ یہ نبوت کا درجہ کسبی نہیں وہبی ہے۔ خدا گواہ ہے، صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں وہبی ہے۔ کوئی آدمی نمازیں زیادہ پڑھے اور صحابی بن جائے، کوئی آدمی جہاد کرے اور صحابی بن جائے، کوئی آدمی واعظ کرے اور صحابی بن جائے، کوئی آدمی تہجد پڑھے اور صحابی بن جائے، کوئی آدمی حج کرے اور صحابی بن جائے۔ خدا کے لیے پڑھا لکھا طبقہ میری بات کو ذرا غور سے سنے گا، خاص کر کے جو کالج اور سکول کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری اس بات کو غور سے سنیں۔ عمل کے معیار پر کوئی صحابی نہیں بنتا، عمل کر کے کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا۔ اگر کسی نے علم کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا، ابو حنیفہ صحابی ہوتا۔ اگر کسی نے حدیث کی خدمت کر کے صحابی بننا ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا۔ اگر کسی نے نیکیاں کر کے صحابی بننا ہوتا، شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ عطائے الہی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے گا۔ اگرچہ یہ درس قرآن ہے اور میں یہاں خطابتی رنگ دکھانا نہیں چاہتا، لیکن رہ بھی نہیں سکتا۔ ایک بات آئی تو پھر بندہ رہ جائے۔ بات آپ کو پسند آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، نعرے منع ہے۔
اس لیے کہ میں نعرے والی بات کر رہا ہوں تو آپ نعرے لگانے لگ جائیں. صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے. جب رب یہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے, پھر اسے منڈیوں میں بکواتا ہے, پھر اسے مکے میں پہنچاتا ہے, اور پھر اسے آمنہ کے لال کے قدموں میں لاتا ہے, اور پھر اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دیا کرتا ہے. اس کو نبی کے قدموں میں لایا, پھر اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دی. تو صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے, کیا ہے؟ وہبی. عمل کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا. اگر یہ بات صحیح ہے تو بندیالوی چھوٹی سی بات کہہ کے سمندر کو کوزے میں بند کرنے لگا ہے. اے گجرانوالہ کے لوگوں, اگر صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا تو پھر صحابہ کے عمل سے بحث بھی نہیں ہو سکتی کہ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا اور فلاں صحابی نے یوں کیا تھا اور فلاں صحابی نے یوں کیا تھا. یہ تو تب بحث کر جب درجہ ملا عمل کی وجہ سے ہو. تو پھر تو کہہ کہ پہلے اچھے عمل نہیں تھے, بعد میں پہلے اچھے عمل تھے, بعد میں برے عمل ہو گئے. جب درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. ایک اور بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں, علماء میری طرف توجہ کریں گے, فوراً میری بات کو سمجھ جائیں گے, عوام بھی سمجھیں گے. میں اپنی بات کرنے لگا ہوں, آپ کی بات میں نہیں کرتا, آپ کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں بندیالوی خدا گواہ ہے صحابہ سے جو محبت کرتا ہوں اور والہانہ محبت کرتا ہوں, پروانہ وار محبت کرتا ہوں. صحابہ میرے محسن ہیں, صحابہ میرے مہربان ہیں, صحابہ میرے مشفق ہیں. مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے, مجھے رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے, مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے, مجھے اسلام کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے, مجھے دین کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے, مجھے قرآن پہنچا. میں صحابہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے محسن ہیں, وہ میرے مہربان ہیں. لیکن خدا گواہ ہے میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا. میں نہیں کرتا, آپ کا مجھے علم نہیں ہے. میں جو صحابہ سے محبت کر رہا ہوں ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے, مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے وہ جہاد زیادہ کرتے تھے, مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے وہ اللہ کے رستے میں زیادہ نکلتے تھے, مجھے صحابہ سے محبت ہے وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے. نہیں او لوگو نہیں, میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا. میں صحابہ سے محبت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے, میں اس وجہ سے محبت کرتا ہوں. صحابہ سے میں محبت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے کیا ہے, محبت ہے, اور وہ میرے نبی کے یار ہیں, وہ میرے نبی کے دوست ہیں, اور دوست کا دوست بھی تو دوست ہی ہوا کرتا ہے. دوست کا دوست بھی تو دوست ہوا کرتا ہے. آپ کہیں گے بندیالوی تو نے یہ جو بڑی بات کہہ دی کہ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے, تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا دلیل وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں جو ہر جمعے کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے. عربی میں آپ کو سمجھ نہیں آتی, خطیب کہتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, انہیں میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا. من احبہم, پڑھو اب, من احبہم
فَبِحُبِّی اَحَبَّهُمْ، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔